حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا مگر آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کروایا ہے، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک راہب کا گھر ہے، وہ نہایت عبادت گزار ہے، بڑا قابل طبیب بھی ہے، وہ دوا بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ عبد المطلب بڑے خوش ہوئے اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس طبیب، اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ عبد المطلب نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے، تو لوگوں نے اس راہب کی، اس طبیب کی بہت تعریف کی کہ راہب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دعا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہے تو وہ گھر پر، مگر اب دروازہ نہیں کھولے گا۔ آپ نے تعجب سے فرمایا کہ کیوں؟ تو لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو دروازہ کھولتا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ تو لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی بند ہوا ہے، اب 6 مہینے یا سال بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی اور اس کے مکان کی چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس طبیب، اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں۔ اس نے پوچھا سرکار کیسے آنا ہوا؟ عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دعا دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر اپنے کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ اٹھا کر لایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی پھر کتاب دیکھتا، کبھی پھر آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ راہب کو آج کیا ہو گیا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، لیکن راہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ عبد المطلب بڑے حیران اور خوش ہوئے۔ پھر فرمایا راہب جس سے کام کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہے، اس کو دعا دو اور اس کو دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اس راہب نے، اس طبیب نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اے سردار مکہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان کا علاج کروں؟ عبد المطلب نے فرمایا جی، اسی خاطر تو ہم آئے ہیں۔ راہب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا سرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ مقدس کو گناہ گار کے پاس لے کر آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے کر آئے ہیں، اور آپ ایک داتا کو ایک بھکاری کے پاس لے آئے ہیں اور ایک نبی کو
ایک امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس کو لے کر اس طرح نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی انہیں تکلیف نہ دے، جاؤ اور ان کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے حیرانگی سے فرمایا، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ برقرار ہے، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ رہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں۔ عبد المطلب نے حیرانگی سے کہا، کہاں ہے علاج؟ رہب نے کہا، ان کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبد المطلب نے اسی وقت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے آپ کا مبارک لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے دکھی ہی نہ تھیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا، کیا آپ نے مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروائی؟ عبد المطلب نے کہا، آپ مجھے وہ دم تو بتائیں جس سے آپ مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو وہ راہب، وہ طبیب مسکرا پڑا، کہنے لگا، اے سردار قریش، میرے پاس جب کوئی مریض آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے تیرے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، تجھے اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔